السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور دعا مانگتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ انسان دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، مجھ سے جو گناہ ہو گیا اے اللہ مجھے معاف کر دے، اور سچی توبہ کرتا ہے کہ اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ اس کا یہ جو معاملہ ہے، اس معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان کو سچی توبہ کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی توبہ کرو، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ اگر تم سچی توبہ کرو گے تو قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری اس توبہ کی وجہ سے تمہارے سیئات کو معاف کر دے گا، اور پھر ان باغوں کے نیچے، ان باغوں کے اندر داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ جس دن کیا ہوگا کہ لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ جس دن نہ کوئی نبی رسوا ہوگا نہ کوئی مومن ایمان والا رسوا ہوگا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، کہ جس دن وہ کہیں گے کہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے دائیں اور بائیں ایک نور ہوگا جو چل رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے اللہ آج کے دن ہمارے نور کو مکمل کر دے۔ تو یہ سچی توبہ ہے کہ جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اس کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے، اور پھر اللہ اس کو یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ لیکن گناہ کرتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے، توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا، دیکھو حضرت آدم علیہ السلام ہمارے سارے انسانوں کے باپ، ہمارے ابا جان، جنت کے اندر رہ کے تو اللہ نے حکم دیا کہ بھئی تم نے کیا کرنا ہے کہ یہ درخت کے پاس نہیں جانا، تو آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی، گناہ میں مبتلا ہو گئے کہ حکم ٹوٹ گیا۔ تو آدم علیہ السلام جب یہ حکم ٹوٹا ہے تو حکم ٹوٹنے پہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کے زمین پہ پھینک دیا گیا ہے۔ اب جب زمین پہ پھینکا گیا تو آدم علیہ السلام کے اندر ندامت اتنی آئی کہ رو کے انتہا درجے پہ پہنچ چکے، یعنی روتے روتے اتنا روئے کہ روئے زمین پہ، کہ ندامت انہوں نے اتنی اختیار کی کہ اللہ کو یہ بات بہت پسند آئی، اور اس ندامت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام الانبیاء بھی بنایا اور سارے انسانوں کا باپ بنا دیا، سارے انسانوں کا باپ بنا دیا، اور ندامت تھی۔ تو یہی تو وجہ ہے کہ ندامت کر کے کیا ہوئے، امام الانبیاء بنے، یعنی سارے انسانوں کے بھی باپ اور سارے نبیوں سے پہلے آ کے ان کے امام بنے۔ تو یہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفت عطا فرمائی۔ وجہ کیا تھی کہ ندامت اتنی تھی۔ جب انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو اس گناہ پہ جو ندامت ہوتی ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو یہاں تک کہ اتنا روئے کہ فرشتوں کی بھی چیخیں نکل گئی، گناہ میں مبتلا ہو کر ندامت کرے گا تو یہ فرشتے رش کرتے ہیں۔ یہی بات ہزار صحابہ میں ہوئی کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ بعض صحابہ سے کچھ ایسی لغزشیں ہوئیں، تو یہاں تک کہ فرشتوں نے بھی سفارش کی کہ اللہ آپ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں۔ تو یہ وجہ کیا ہوئی کہ اللہ ندامت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے مقام کو بلند کیا۔ اور یہی بات دیکھیں کہ شیطان جو تھا نیکی پہ اس نے کیا کیا، نیکی پہ فخر کیا کہ اس نے بہت نیکیاں کی تھی، عبادت کی تھی زمین پہ، تو اس نیکی کی وجہ سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے سے انکار کر دیا۔ تو آدم علیہ السلام کے سامنے جو سجدے سے انکار کیا ہے تو وہ نیکی کرنے کی وجہ سے کیا کہ میں بڑا ہوں اور میں نے اتنی نیکیاں کی ہیں اور آپ مجھے سجدہ کا حکم کر رہے ہیں۔ تو اس جو فخر تھا نا، نیکی پہ فخر، یہ فخر اسے کیا کر گیا، رسوا کر گیا، کہ اللہ کو فخر پسند نہیں ہے، اللہ کو عاجزی، ندامت یہ پسند ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی اس ندامت پہ اللہ نے ان کو جو ہے نا اتنا بڑا مقام دیا کہ اکیلے دنیا میں آئے تو اللہ ان کو ساری کائنات کو، انسانوں کو ساتھ لے کے یہ جنت میں جائیں گے۔ ایک تو یہ بات، پھر انسان کی دعا قبول ہوتی ہے جس وقت تک انسان جلدی نہ کرے۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان دعا کو کیا کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، لیکن انسان کیا ہے، جلد باز ہے، دعا مانگتا ہے قبول نہیں ہوتی، تو یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو جب تک انسان جلدی نہ کرے تو اللہ حکمت کے ساتھ جو چیز اسے دینی ہوتی ہے، یعنی بعض اوقات انسان گناہ سے توبہ کرتا ہے پھر گناہ ہو جاتا ہے، تو اللہ نے کوئی اس کے اندر حکمت رکھی ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ تھوڑی دیر کر دیتے ہیں، اور پھر اس ندامت کی وجہ سے کہ جب سمجھ کے گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ندامت آتی ہے، تو وہ ندامت اللہ کو پسند ہوتی ہے، اور بار بار ندامت کر کے اللہ کو یہ راضی کرتا ہے، یہ چیز اللہ کو پسند ہوتی ہے۔ اور پھر جس وقت انسان جلد بازی نہیں کرتا تو اس جلد بازی نہ کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو حکمت کے طفیل، یعنی جو اللہ کی حکمت ہوتی ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ علم والے حکمت والے ہیں، پھر اس کو وہ چیز عطا فرماتے ہیں جس کی یہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک چیز انسان کے لیے اچھی نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے یہ مجھے مل جائے
تو اللہ اس کو ہٹا کے اس کے نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ پھر انسان گناہ سے بچنا بندے کے اختیار میں ہوتا ہے، اس لیے تو اللہ کیا کر رہے ہیں کہ بندے کو کہہ رہے ہیں کہ تم گناہ سے بچ، کہ یعنی گناہ سے بچنے کے لیے انسان کو ماحول اختیار کرنا لازمی ہے، اچھے ماحول میں رہے کہ جس میں اسے نیکیوں کا ماحول ملتا رہے، اور جو ہے نا نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے کہ جس میں اس کو ماحول ایک اچھا ملتا رہے۔ تو بروں کی صحبت کیا ہوتی ہے کہ انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ جس وقت انسان برے ماحول میں رہتا ہے 10 دن 5 دن چرسی کے پاس رہے گا، بھنگی چرسی کے پاس رہے گا، تو وہ کہے گا مجھے بھی دے، میں بھی پینے لگا ہوں۔ اور نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا، اگرچہ وہ چور ہے، اگرچہ وہ بڑی گناہ کرنے والا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کے اندر صفات منتقل ہوتی ہیں، اور ان صفات کی وجہ سے وہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے اور پھر اپنے مقصود میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں کہ اللہ نے یعنی کہ حکمت اور مصالحے کے ساتھ دنیا کو پیدا کیا ہے، اور انسان کس طرح اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے، اور دعائیں ہر انسان کی قبول ہوتی ہے، انتظار کرے اور توبہ سچی کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔